ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਤੇ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਕਦੀ ਸੋਚਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ کہ تمہاری کھال تم پر گواہی دے گی, تمہاری یہ سما تم پر گواہی دے گا, بصر گواہی دے گا. تم نے تو کبھی یہ سوچا ہی نہیں تھا, اس لیے تم جو کرتے تھے ان سے تم نے پردہ بنایا ہوا تھا, اور حضرت اللہ کے بارے میں بھی تمہارا یہ عقیدہ تھا. اب اگر ذہن میں یہ بات ہم نے اس کو قرآن کا یہ ترجمہ اس آیت کو یاد رکھیں کہ آڈینس کیا تھے. اب آڈینس یہ ہے جن کا میں نے آیت میں پڑھ کے بتا دیا, اور میں نے نہیں بتایا, ان کا جو جسم ہوگا وہ ان کے بارے میں وہ بتائیں گے. اب اس کی یہ ضرورت نہیں ہے کہ یہ روایت ہے اس میں فلاں راوی کا گوڈا درد کرتا تھا, اب گوڈے والی بات گئی, یا راوی کو نزلہ ہوا تھا وہ بات گئی. گواہی کون دے رہا ہے؟ کان, آنکھیں, جلد, جو ہما وقت ان کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں نا, وہ کہہ رہے تھے کہ تمہیں تو حیا ہی نہیں آتی تھی, تم نے تو کبھی سوچا ہی نہیں تھا کہ ہمارے اندر بھی علم ہے, ہمارے اندر بھی قوت ہے, ہمارے اندر بھی کیمرے لگے ہوئے ہیں, اور اس رب نے کیمرے لگائے ہوئے ہیں جس رب کے بارے میں تمہارا یہ گمان ہے کہ وہ جانتا ہی کچھ نہیں ہے. یہ آیت اللہ تعالیٰ کے علم کے بارے میں سینٹرل پوائنٹ آیت ہے. علامہ سعیدی صاحب مجھے یاد آ گیا, علامہ غلام رسول سعیدی رحمۃ اللہ علیہ. میں پاکستان گیا جب اس وقت وہ حیات تھے, تو وہ تفسیر لکھ رہے تھے جو بعد میں انہوں نے مکمل نہ کر سکے. وہ اس وقت میں نے نہیں یہ تھے بیان القرآن کے زمانے کی بات ہے, ہاں اس آیت کے اوپر اس کے زمانے کی بات ہے, اور کہ یہ بات ہے کہ اس طرح سے کہ ان کا یہ عقیدہ تھا. پھر انہوں نے حافظ ابن تیمیہ کے کچھ عبارات میں نے ان کے سامنے بتائیں کہ انہوں نے ایسے لکھا. انہوں نے پھر وہ ساری روایات کا اس مقام پر وہ ذکر کیا ہے کہ ہاں یہ بات ہے کہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں ان کا بالکل عقیدہ درست نہیں تھا, اس کے علم کے بارے میں اور اس کی قدرت کے بارے میں. اور پھر وہ جو اللہ تعالیٰ نے لگائی ہوئی ہے نا, سسٹمائز کیا ہوا ہے, وہ کھول کے بتائیں گے. اب وہ جو دوسری آیت ہے, آ جائیں جی قیامت کے اوپر. نہ جی اللہ کو کیا پتا, یہ آڈینس ہے. اب ہمارے دوست کہتے ہیں نہیں جی وہ کہیں جیسے اللہ نے سارا کچھ ہی پتا ہے. پتا نہیں, مجھے شاید کچھ باتیں ایسی ہیں کہ جو مجھے لگتا نہیں, یقین ہے کہ شاید وہ زندگی میں سمجھ نہیں آئیں گی, اگلے جہان میں جا کے سمجھ آئیں گی. ایک بات جب میں قرآن شریف کی تلاوت کرتا ہوں مدنی صورتوں کی, اس کے اندر ایک بات آتی ہے جو شاید مجھے کبھی سمجھ نہیں آئے گی. یہ ہے کہ اہل کتاب جو تھے انہوں نے ہر معجزہ دیکھا اپنی کتابوں کے اندر, جو حضور کے سائن تھے وہ سارے دیکھے, لیکن صرف اس بات سے مخالفت, حضور کو نبی نہ مانا کہ یہ بنی اسماعیل میں کیوں آیا ہے, یہ بنی اسحاق میں کیوں نہیں آیا. اب یہ فیصلہ تو اللہ تعالیٰ کا تھا, اللہ تعالیٰ نے اس کے ہزاروں جواب دیے اس بات کے, ان کے شبوں کے ازالے ہزاروں. اس کا ایک اسلوب ہے یختص برحمتہ من یشاء, یختص برحمتہ من یشاء. یہ تم نے بنا رکھا ہے کہ ہر نبی کو بنی اسحاق سے بھیجنا, گویا اللہ تعالیٰ کے اوپر تم نے اس کے اوپر فرض کر بنا رکھ دیا ہے کہ وہ جب بھی بھیجے گا ادھر سے بھیجے گا. وہ یہ پابندیاں تم نے رب کے اوپر کب سے لگا دی ہیں. یختص برحمتہ من یشاء, یہ اس کی مرضی ہے, وہ رب ہے, وہ فیصلے فرماتا ہے. واللہ ذو الفضل العظیم, یہ اس کا فیصلہ ہے کہ وہ آخری نبی بنی اسحاق سے بھیجے, یا اس کا فیصلہ ہے کہ بنی اسماعیل سے بھیجے. تم کون ہوتے ہو. ہزاروں اسلوب ہے اس کے اوپر, اور وہ ان کے سامنے بیان ہوئے, اور ان کی کتابوں میں وہ لکھے ہوئے, جو ان اہل کتاب میں سے بعض مسلمان ہوئے. بعض کا لفظ میں کسی خاص وجہ ہوئے بھی بعض ہی ہیں, لیکن ایک بڑی دور کی بات میں عرض کر رہا ہوں ذوق قرآن کے اعتبار سے. بعض مسلمان ہوئے, انہوں نے بھی کہا کہ یہ لکھا ہوا ہے, پر بنی اسماعیل بنی اسحاق, بنی اسماعیل بنی اسحاق. پوری بقرہ پڑھ لیں, آل عمران پڑھ لیں, مائدہ پڑھ لیں, دوسری مدنی صورتیں پڑھ لیں. ایک کبھی مجھے یعنی کوئی لاجک اس کے اوپر نہ کبھی کہ ان کا ریزن, چلو ریزن ہو کچھ تو ہونا, کبھی مجھے ریزن ان کا ویلڈ تو خیر ہونا ہی نہیں تھا. بڑی عجیب یہ بات ہے, کبھی سمجھ نہیں آئی. اور دوسری یہ بات کہ مشرک مر گئے, دنیا سے چلے گئے, مر کھپ گئے جہنم میں, آج ان کی وکالت کرنا, ان کے لیے پیسے, سونا, تیل, ہر چیز کو بہا دینا, کہنا کہ نہیں جی اللہ تعالیٰ کے علم کے بارے میں ان کا عقیدہ ٹھیک تھا, اللہ تعالیٰ کی قدرت کے بارے میں ان کا عقیدہ ٹھیک تھا. اس بات کے اوپر زور لگانا صرف اس لیے تاکہ ہم اپنی مرضی سے
ان کے ساتھ جس کی چاہے مشابہت کر دیں اپنے اس بات کو پورا کرنے کے لیے۔ رات کو نیند کیسے آتی ہے؟ ضمیر کیسے سونے دیتا ہے؟ ضمیر وہ ہلتا ہے، وہ فطرت ایک وقت جاگتی ہے، کبھی بھی وہ ہلتا نہیں ہے کہ ہم صرف مسلمانوں کے اوپر یہ فتویٰ لگانے کے لیے ان کو ہم صحیح کہہ رہے ہیں تاکہ ہم سملرٹی قائم کر سکیں ایک بات کے لیے۔ یہ بھی وہ بات ہے کہ جو شاید وہ بات ہے کہ جو مجھے شاید کبھی سمجھ نہ آئے اس جہان میں۔ عجیب بات۔ قیامت کا دن اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، دیکھیں ہاں جی قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کو علم ہوگا؟ اب آڈینس کہہ رہے ہیں نہیں ہوگا، اللہ تعالیٰ نہیں جانتا۔ اب اسی سورہ حامیم سجدہ کی آیت دوبارہ میں پڑھتا ہوں، وہی آیت نہیں اگلی آیت پڑھتا ہوں۔ الیہ یرد علم الساعہ، الیہ یرد علم الساعہ۔ اب ان کا مطالبہ یہ تھا کہ قیامت، حضور کو وہ کہتے، مسلمانوں کو کہتے قیامت برپا کرو، لاؤ 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 لاؤ، کدھر ہے؟ لاؤ قیامت برپا کرو، ابھی لاؤ، یہ مردوں کو زندہ کرو، ہمارے باپ دادا کو تباہ کرو، ان چیزوں کو۔ یعنی وہ مسلمانوں سے کہہ رہے ہیں کہ تم قیامت قائم کرو۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں ایک پہلا جواب یہ ارشاد فرمایا، الیہ یرد علم الساعہ، وہ کب قائم کرنی ہے اور اس کا علم اور اس کا اختیار، علم و قدرت، اس کا اختیار بھی اور اس کا علم بھی اللہ تعالیٰ کے پاس ہے، وہ جانتا ہے۔ یہ جنرل آڈینس کے اعتبار سے بات کی جا رہی ہے، یہاں پر یہ نفی نہیں ہے کہ کسی فرشتے کو بھی اس کا علم نہ ہو، نبی کو بھی نہ ہو، امام الانبیاء، یہ یہاں مسئلہ زیر بحث نہیں ہے۔ یہ کئی سال پہلے الحمدللہ اس آیت کو پڑھ کر میں نے وہ علم قیامت کے اوپر مفصل گفتگو کی ہوئی ہے۔